آزاد کشمیر میں عملاً حکومت مفلوج ہو چکی ہے، سیاستدان بے اثر ہو چکے ہیں اور عوام سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں، تحریک آزادی کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا، کیا یہ سول نافرمانی میں بھی شامل ہو سکتی ہے، آئندہ چند دن میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا، ان سارے حالات و واقعات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، پاکستان استحکام پارٹی کے صدر سردار تنویر الیاس خان صاحب۔ اس سے پہلے بھی حضرت قبلہ چونکہ فوڈ کے محکمے میں تھے اور وہاں سے بھی کرپشن کے کیس میں اریسٹ ہوئے۔ تھپڑ چودھری یاسین صاحب نے ایک حضرت قبلہ کو بھی مارا۔ اس بر صغیر کے بارے میں رسالت مآب کا صرف ٹھنڈی ہوا نہیں تھی، غزوہ یہ کہ ہم اس غزوے کے اندر حصہ لیں۔ اس وقت جس انداز سے وہ ایڈریس کر رہا، دیکھیں معلمین اکرام بلدیاتی الیکشن، وہ سب کی گردن کے اوپر پاؤں رکھے، وہ کہتے نہیں کرتا، ایسی کی تیسی بھائی نہیں کرتے، یہ ریاست میری ہے، اس کی ہے، کسی اور کی ہے، ریاست والوں کی۔ اس وقت وہ اداروں کو ریاستی عوام کے سامنے، ریاستی عوام کے اداروں کے سامنے کھڑا کر چکے اور کافی حد تک اس چلاکی و سازشوں میں کامیاب۔ ملک کو آپ کی سرزمین ماں ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی ٹیمپریری رومانس آئے گا، وہ محبت آئے گی، پھر وہ بل نہیں ملا، بجلی کے بلات اور یہ گیس کے بلات ملکوں کے ساتھ محبت اور ملکوں کے ساتھ کمٹمنٹ سے کرتے ہیں۔ بجلی کے مسائل اپنی جگہ پہ وہ بالکل حل ہو سکتے ہیں، تمام جہاز میں تکمیل پاکستان کا جہاز ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کون سی گاڑی تھی، کب تھی، نہ میں نے لی تھی تو کوئی لسٹ بنائی تھی، نہ جب دی ہے تو میں نے کوئی لسٹ بنائی ہے، اپنی محنت سے کمائی کروں گا، اس سے لے کے کروں گا، یہ تو میرے پیسوں سے الیکشن لڑا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ فاروق قادر خان صاحب نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ آزاد کشمیر کے اندر راولا کوٹ دھرنا جتنی پرامن احتجاج ہے ہم اس کی مکمل حمایت کریں۔ وزیر اعظم چودھری انوار اللہ کون سی پارٹی ہے؟ یہ مطلب $1 ملین کوشچن ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے چیلنجز ہے، وہ چیلنجز ہیں، آزاد کشمیر میں ظاہر کر نیا چیلنج سامنے آ گیا۔